بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کو شکار کرنے والا آخر آ ہی گیا شکنجے میں، ٹرمپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب لڑائی ہوگی آمنے سامنے، روس نیٹو کا براہ راست جھڑپوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ ڈرپوک لوگ، ڈرپوک فیصلے، سویڈن کی عدالت کا اسلامو فوبیا فیصلہ۔ مودی کی چالاکی اسی کے گلے پڑ گئی، چائنا نے 11 جگہوں کے نام تبدیل کر دیے۔ جب انگوٹھا ہی نہیں لگایا تو کیس کیسا؟ عمران خان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت۔ ایران ہوا دوست سب کا، ایران کی سعودیہ کے بعد UAE سے بھی دوستی۔ سپریم کورٹ نے تو ذلیل کر دیا، الیکشن ملک کی تباہی کا باعث بنے گا، رانا ثناءاللہ۔ بھاگو نہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے، کیا روس نے ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی؟ میں نہیں تو وہ بھی نہیں، لڑکی سے شادی نہ ہونے پر نوجوان نے دلہا مار دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ وہ پہلے سابق صدر ہیں جنہیں عہدہ صدارت چھوڑنے کے بعد عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ امریکی اٹارنی جنرل نے ٹرمپ کے خلاف 34 جرائم پر مبنی چارج شیٹ پیش کی۔ ان پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے بعض افراد کو رقم دے کر اپنے خلاف رپورٹس تیار کروائیں اور پھر اپنے شواہد پیش کر کے ان رپورٹوں کو غیر مؤثر کر دیا تاکہ انتخابی مارکہ آرائی کے دوران اپنی پوزیشن مستحکم کی جا سکے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے پہلے دن کی سماعت کے بعد کہا ہے کہ $1.5 لاکھ کی ادائیگی کا معاملہ ایک عورت سے متعلق ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ اس کے غیر اخلاقی تعلقات تھے اور یہ رقم زبان بند رکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ $30,000 کی ایک اور ادائیگی اس گیٹ کیپر کو کی گئی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان تعلقات کے نتیجے میں سابق صدر ٹرمپ ایک بچے کے باپ بھی بنے ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل نے واضح کیا کہ سابق صدر ٹرمپ نے بعض جعلی کمپنیوں کے ذریعے بھاری رشوتیں دی اور انتخابی مہم کے دوران مالیاتی قوانین کو بری طرح پامال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ ایسی رپورٹوں کو رکوا دیا جائے جو 2016 کے انتخابات میں ان کی نامزدگی میں رکاوٹ بن سکے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے عدالت میں پیشی کے بعد اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف مقدمات کا مقصد 2024 کے انتخابات پر اثر انداز ہونا ہے، لہٰذا یہ سلسلہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے اپنے خلاف لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام بے لگام ہو گیا ہے اور اسے 2024 کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے ریڈیکل جج صاحبان ان کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ملک جہنم بنتا جا رہا ہے اور ہمارے پیارے ملک پر تاریکی گہرے بادل چھا چکے ہیں۔ اس سے پہلے عدالت کے احاطے میں ٹرمپ کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان دوستو زبردست تو میں ہوئی اور دونوں جانب سے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ٹرمپ نے اس سے پہلے ٹروتھ سوشل نام کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے حامیوں سے سڑکوں پر نکلنے اور مظاہرے اور اجتماعات کے ذریعے عدالتی کارروائی اور ان کی گرفتاری کو روکنے کی درخواست کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی عدالت میں پیشی کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے 35,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کے خلاف 30 مارچ یعنی گزشتہ جمعرات کو فرد جرم عائد کی گئی تھی، تاہم اس قانونی کارروائی کے موضوع کو خفیہ رکھا گیا۔ عدالت نے اعلان کیا تھا کہ ٹرمپ پر عائد الزامات کا اعلان اسی وقت ہوگا جب وہ گرفتاری پیش کریں گے۔ روس نے فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے انجام کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ نیٹو میں فن لینڈ کی شمولیت نے جھڑپوں کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔
نیٹو روس اور بیلاروس کی سرحدوں کے قریب اپنی سرگرمیوں اور روس مخالف اقدامات میں شدت لا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کشیدگی بری طرح بڑھ رہی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کی مداخلت پسندی کے نتیجے میں یوکرین کی جنگ کے دائرے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ روسی افواج یوکرین کو دیے جانے والے مغربی ہتھیاروں اور وسائل کو یوکرین کے فوجی مراکز میں اور ان ہتھیاروں کی ترسیل کے دوران نشانہ بنائے گا۔ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت روس کی قومی سلامتی پر حملے کے مترادف ہے۔ فن لینڈ کے اس فیصلے کے مقابلے میں روس اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ فن لینڈ میں نیٹو کی فوجی تنصیبات اور ہتھیاروں پر روس کی گہری نظر ہے۔ اس سے پہلے نیٹو نے کہا تھا کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت مکمل ہو رہی ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ روس اس سے پہلے بھی فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی جانب سے خبردار کرتا آیا ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ مہینے ترکی کی رضامندی کے بعد فن لینڈ کو نیٹو کی رکنیت ملنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سویڈن کی عدالت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر پابندی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے لیے کیے جانے والے مظاہروں پر پابندی لگائی تھی، جسے سویڈن کی سپریم انتظامی عدالت نے کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اسلامو فوبیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی مذموم حرکت کے خلاف احتجاج کرنے والے 5 مسلمانوں کو ایسے ناپاک مظاہروں پر مبینہ طور پر تخریب کار حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا۔ جنوری میں دوستو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے واقعے پر اسلامی دنیا میں غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کئی ہفتے تک احتجاج کیا گیا تھا۔ سویڈن مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور سویڈن کی نیٹو رکنیت کی کوشش کو روک دیا گیا تھا۔ چائنا نے متنازعہ اروناچل پردیش کی 11 جگہوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹ کی جانب سے اروناچل پردیش کے متنازع علاقے پر بھارتی حق تسلیم کرنے کے جواب میں یہ اقدام کیا گیا۔ تبدیل کیے گئے ناموں میں 2 زمینی مقامات، 2 شہر، 5 چوٹیاں اور 2 دریاؤں کے نام شامل ہیں۔ چینی حکومت نے اروناچل پردیش کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس علاقے کا نام زنگنان رکھ دیا ہے۔ اب تک دوستو چائنا اروناچل پردیش کے 33 مقامات کا نام تبدیل کر چکا ہے۔ چینی حکام کے اقدامات کے بعد مودی سرکار میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارت نے شور مچاتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا کی طرف سے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور متنازع علاقے کی حیثیت تبدیل کرنے کی ناجائز کوشش ہے، جبکہ چائنا نے بھارت کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب امریکی سینٹ سے قرارداد منظور کروائی تب بین الاقوامی قوانین یا علاقے کی متنازع حیثیت کا خیال نہیں آیا، جبکہ دوسری طرف ہندوستان کے سمجھدار شہریوں کا کہنا ہے کہ مودی کی غلط پالیسیوں نے ہندوستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی ہندوستان کو سپر پاورز کے ابھرتے ہوئے عالمی تنازع کے ایندھن میں جھونک رہا ہے۔ عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی رقم جرم کی رقم تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویزات پر دستخط ہی نہیں کیے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عارف نقوی نے کوئی غلط بیان حلفی نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے نہ انکوائری کی، نہ ہی پی ٹی آئی کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ ایک الزام پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے، جو کہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے سلسلے میں 2016 کے بعد پہلی بار متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا۔ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنا سفیر بھی بھیجے گا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد
اب ایران نے بھی متحدہ عرب امارات میں اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات جنوری 2016 میں اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم کو پھانسی دے دی گئی تھی، جس کے رد عمل میں تہران میں سعودی سفارت خانے پر مظاہرین نے حملہ کر دیا تھا۔ سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کے لیے متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ممالک نے بھی اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے۔ تاہم اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان چائنا کی ثالثی میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی عرب سے سفارتی تعلقات کی بحالی کا مطلب دوستو، دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ متنازع الیکشن ملک کی تباہی کا باعث بنے گا، ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ الیکشن متنازع انداز میں کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن ان الیکشن میں سیاسی جماعتوں اور ججز میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ متنازع الیکشن ملک کو انارکی کی طرف لے جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے 1971 اور 77 کے الیکشن بھی متنازع تھے، ایک نے ملک توڑا، دوسرے نے تخریب کاری کروا دی، اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ تیسرا الیکشن اگر متنازع انداز سے ہو گیا تو ملک کی تباہی، افراتفری اور انارکی کا راستہ بنے گا۔ اس موقف کو سپریم کورٹ ججز کی اکثریت تسلیم کرتی ہے۔ ضد اور ہٹ درمی کے الیکشن کسی صورت قبول نہیں، انتخابات اپنے وقت پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مرضی سے ہونے چاہیے۔ دوسری طرف دوستو، ہماری پیاری نانی اماں کا کہنا ہے کہ ایک گیدڑ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے تو اپنے منہ پر کالا ڈبہ پہن لیتا ہے۔ اس کے پیچھے سے 3-4 ججز ہٹا دو تو وہ دھڑم سے گر جائے۔ مجھ پر اور میری جماعت پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم نے آئینی مدت پوری نہیں کی۔ کسی عدالت نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کی، بلکہ ان کا ساتھ دیا۔ 3-4 جج عمران خان کے ساتھ جبکہ دوسرے عوام کے ساتھ ہیں۔ کسی آمر کو نااہل نہیں کیا گیا، جب بھی نااہل کیا گیا منتخب وزیر اعظم کو کیا گیا۔ نانی اماں کا مزید کہنا تھا کہ یہ آٹے کی لائنیں چھوٹی اور انصاف مانگنے والوں کی لائنیں لمبی ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ روس کسی کو بھی ایٹمی حملے کی دھمکی نہیں دے رہا۔ روس نے مغرب کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہ روس دنیا کو ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، روس کا کہنا ہے کہ یہ روس کے خلاف مغرب کی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ ایٹمی اسلحے کا استعمال روس کی فوجی حکمت عملی میں شامل نہیں ہے، کم سے کم ہم ایٹمی جنگ ہرگز نہیں چاہتے۔ بیلاروس میں روس کے ایٹمی اسلحے کی تنصیب یورپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، یورپ کی سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ بیلاروس کی سرحدوں کے قریب نیٹو افواج کی تعیناتی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ روس کے صدر پیوٹن نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ روس مغربی ملکوں کی جانب سے یوکرین کی حمایت اور ان کی فوجی نقل و حرکت کے پیش نظر اپنے بعض ایٹمی اسلحے بیلاروس میں نصب کر رہا ہے۔ لڑکی کی کسی دوسرے شخص سے شادی پر ناراض نوجوان نے تحفے میں بم بھیج دیا، جس کے پھٹنے سے دلہا موقع پر ہی مارا گیا۔ ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع کبیر دھام میں ایک لڑکے نے اس لڑکے کو ہوم تھیٹر کا تحفہ بھیجا، جس کی شادی اس لڑکی سے ہوئی جس سے یہ مارنے والا لڑکا کرنا چاہتا تھا۔ دلہے نے جیسے ہی ہوم تھیٹر کا پلگ لگایا وہ دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں دلہا موقع پر بھی ہی مارا گیا، جبکہ دلہے کا بھائی اور 1.5 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گئے۔ دلہا کا بھائی بھی ہاسپٹل میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ شادی میں دیے گئے تحائف کی لسٹ چیک کرنے پر ہی اس لڑکے کے بارے میں انکشاف ہوا۔ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا، جس نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ دوستو، ہارٹ اٹیک موت کے چند بڑے اسباب میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا وہ کون سا دن ہے جس روز لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے؟ سویڈن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹیوں اوپسلا اور اومیا کے سائنسدانوں نے 1,56,000 لوگوں پر کی جانے والی اپنی مشترکہ تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے
کہ ہفتے میں پیر کا دن ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا کہ پیر کے دن کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی روز ذہنی دباؤ اور دیگر وہ عوامل شدید ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کے علاوہ کھیلوں کے عالمی مقابلے، زلزلے اور دیگر اسی نوع کے عوامل بھی ہارٹ اٹیک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی لوگوں میں ذہنی دباؤ کا لیول بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ برطانیہ کے ایک نوعمر لڑکے نے ایک کے بعد ایک 54 مقناطیس نگل لیے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس طرح پیٹ پر لوہے کے ٹکڑے چپک سکتے ہیں یا نہیں۔ 12 برس کے رائل موریسن، جنہوں نے ایک تجربے کے طور پر 54 چھوٹے اور گول مقناطیس نگل لیے، رائلے کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ موت کے کنارے جا پہنچا، اور مسلسل 6 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اس کی جان بچائی گئی، جس میں سارے مقناطیس بدن سے نکال لیے گئے۔ رائلے کو یہ مقناطیس کرسمس تحفے میں ملے تھے، جسے وہ 5 جنوری میں نکل گیا تھا۔ جب ایک بھی مقناطیس جسم سے باہر نہیں آیا تو اسے تشویش ہوئی اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا۔ تمام گول مقناطیس باہم چپک کر ڈلوں کی صورت میں آنتوں اور معدے میں جمع ہو گئے تھے۔ رائلے نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اس نے صرف 2 مقناطیس کھائے ہیں، لیکن ایکس رے سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے لڑکا کئی روز تک پیٹ کے شدید درد کا شکار رہا، کھانے پینے سے یکسر محروم۔ رائلے کو ہر وقت الٹیاں آتی رہیں۔ 12 سالہ رائلے موریسن سائنسی تجربات کا شوقین ہے، اور یہ سانحہ بھی اسی جستجو کی وجہ سے آیا جس میں اس نے اپنے پیٹ کو ہی لیبارٹری بنا لیا۔ ایک طویل آپریشن کے بعد اس کے معدے اور آنتوں میں پھنسی مقناطیسی گولیاں نکالی گئیں۔ اس پورے آپریشن میں 6 گھنٹے لگے، لیکن رائلے موت کے منہ سے دوبارہ لوٹ آیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔